اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، نہ دینے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو انکار کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کیوں دیں، یہ کون سا فرض ہے، زکوٰۃ پیسہ کیوں دیں، اسلام کو پیسے کی کیا ضرورت، اللہ اور اس کے رسول کو پیسے کی کیا ضرورت۔ عربوں نے بھی انکار کیا تھا اور آج بھی لوگ انکار کرتے ہیں، بالخصوص جن کے پاس کروڑوں اور اربوں کی دولت ہوتی ہے تو ان کی زکوٰۃ لاکھوں میں جا کے بنتی ہے۔ جن کے پاس لاکھوں ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ ہزاروں میں بنتی ہے، اور جن کے پاس ہزاروں میں پیسے ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ سینکڑوں میں بنتی ہے۔ صرف 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5%۔ یہ بہت ہی کم ریشو ہے۔ 100 میں 2.5 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ کیا اہمیت رکھتا ہے، صرف اتنی سی زکوٰۃ ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو زیادہ مال دیتا ہے اور یہ مال کروڑوں اور اربوں میں چلا جاتا ہے تو زکوٰۃ بھی لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے، کفر۔ جو شخص کسی بھی فریضے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا نماز فرض ہے، کافر ہو گیا، اس نے اللہ کے فریضے کا انکار کر دیا۔ میں نہیں مانتا زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے یا دینی پڑتی ہے، کافر ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو فرض قرار دیں، کسی اور کی کیا اوقات کہ وہ ان کو نہ مانیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک ایسا فتنہ اٹھا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلیفہ سے یہ فرمائش کی کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم حج بیت اللہ بھی کریں گے، ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، لیکن ہم مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ عرب کے لوگ تھے، ان کا زیادہ تر مال کیا تھا، یہ بھیڑیں، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ زیادہ تر مال تھا۔ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی بکریاں ہوتی، بھیڑیں ہوتی، اونٹ ہوتے، اور ان میں زکوٰۃ بنتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی تو ہم ہر فرض پہ عمل کریں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تو یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہوئی تھی کہ کوئی مسلمان زکوٰۃ کا انکار کر دیتا۔ آج یہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اسلامی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بعض صحابہ کرام نے کہا ہلکا ہاتھ رکھیں، ہولا ہاتھ رکھیں، سمجھائیں، ترغیب دیں، فضائل بیان کریں، قرآن و سنت کی باتیں بتائیں تاکہ یہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں۔ اس زمانے میں اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے عہد میں اپنے نمائندے بھیجتے تھے عرب کے مختلف علاقوں میں کہ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری آراء سنی تو آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا خدا کی قسم جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، میں اس سے لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک لڑوں گا کہ اگر رسول اللہ کے عہد میں کوئی شخص زکوٰۃ کے طور پر اونٹ کے پاؤں میں باندھنے والی رسی بھی دیا کرتا تھا تو میں لڑوں گا اور اس سے وہ زکوٰۃ کے طور پر وصول کر کے رہوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور آپ نے ان سے زکوٰۃ وصول کی اور آپ نے انہیں چھوڑا نہیں۔ اور یہی اسلامی حکومت کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہوگی اور اس اسلامی حکومت کے تحت رہنے والے مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان اگر زکوٰۃ کا انکار کر دے دینے سے تو لڑ کر بھی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اتنی اہمیت ہے زکوٰۃ کی۔